أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید کے اللہ نے مختلف حصے کیے۔ ایک حصہ چھوٹا سا حصہ احکامات کا ہے، 500 آیتیں ہیں، 6000 سوا 6000 آیات میں 500 آیتیں ہیں، یعنی چھٹا حصہ سمجھ لیں۔ ان میں احکامات ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 500 آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مثالیں بیان فرمائی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندوں کی مثال تمہیں دیتا ہوں۔ احدہما، ایک ایسا تھا، دوسرا ایسا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْجَنَّتَيْنِ، دو باغوں کی مثال دیتا ہوں۔ تو ایک حصہ مثل کا ہے، مثالوں کا ہے، صحیح۔ ایک حصہ عقائد کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے وحدانیت بیان فرمائی، رسالت بیان فرمائی، آخرت بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدے بیان کیے۔ ایک حصہ ہے جس میں وعد اور وعید ہے، یعنی جنت کی خوشخبری، جہنم سے ڈرانا، ترغیب ترہیب، 4 حصے ہو گئے۔ 5واں حصہ ہے قصص کا، اللہ رب العزت نے واقعات سنائے، پیغمبروں کے واقعات سنائے، اپنے برگزیدہ لوگوں کے واقعات سنائے۔ تو ان سب سے مقصد، یہ 5 حصے ہیں قرآن مجید کے، ان سب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندے سمجھ جائیں کہ میرا ان کا پروردگار ان سے چاہتا کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے، واقعات کا ایک سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العزت امت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائمیٹریکل ہوتے ہیں، وہ ڈائیگرام سے بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھیوریٹیکل مائنڈ ہوتے ہیں، وہ تھیوری اچھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نومیریکل مائنڈ ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب بہت اچھا جانتے ہیں، اکاؤنٹس بہت اچھا کر لیتے ہیں، لیکن تھیوری میں وہ صفر ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو مختلف اذہان اللہ نے بنائے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک بچہ میتھمیٹک میں بہت مضبوط ہے لیکن انگلش میں بہت کمزور ہے۔ ایک بچہ اکنامکس میں بہت تیز ہے، مارکیٹنگ میں بہت تیز ہے، لیکن وہ فزکس اور کیمسٹری کے اندر صفر ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ نومیرک نہیں ہے، اس کا مائنڈ جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ تھیوری کی چیزیں اچھی یاد کر سکتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ نومیرک ہے، اس کو میتھمیٹکس کی چیزیں، اکاؤنٹس کی چیزیں، ٹرانزیکشن کی چیزیں وہ بڑی اچھی، ٹریگنومیٹری وہ بڑی اچھی جانتا ہے۔ تو مختلف اذہان ہیں، مختلف ذہن، مائنڈ سیٹ اللہ نے بنائے۔ چنانچہ کسی کو احکامات میں شغف ہوتا ہے، قرآن میں احکامات لگائے ہیں۔ کسی کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں، واقعات پسند ہوتے ہیں، اس کو واقعات کے ذریعے سے سمجھے۔ کوئی سائنس کے دماغ کا ہوتا ہے، وہ مثالوں سے سمجھتا ہے، اللہ نے مثالوں سے واقعہ سنائے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو موٹیویشنل قسم کا مائنڈ رکھتے ہیں،
تو اس کے لیے اللہ نے ترغیب بھی دی، ترغیب بھی دی. تو اللہ نے اس طرح انسانوں کے ذہن بنائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذہن نہیں. چنانچہ قرآن مجید معجز ہے، وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے کوئی دوسری کتاب کام نہیں کر سکتی. چنانچہ آپ دیکھیں ایک تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، انگریزی میں ہے. یہ انگریزی کی تفسیر تقریباً 150 سال پہلے لکھی گئی. میرے ایک ساتھی ہیں، وہ ان کو اردو آتی نہیں ہے، پڑھنی نہیں آتی، تو میں نے ان کو وہ تفسیر دی. کہنے لگا یار یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، اس میں پتہ نہیں کون سے انگریزی لکھی ہے. نہیں، آج سے 150 سال پہلے جو انگریزی تھی وہ آج استعمال نہیں ہوتی. ایسا ہے نا، آج وہ والی انگریزی استعمال نہیں ہو رہی، آج ایک دوسرے قسم کی انگریزی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے جو اردو کے پروفیسر تھے، ان کی اردو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیا ہے، آج سے 60 سال پہلے جو اردو بولی جاتی تھی، آج کل وہ اردو کہیں بھی نہیں بولی جاتی. ایسا ہوتا ہے. آج سے 60 سال پہلے جو فارسی بولی جاتی تھی، آج ویسی فارسی کہیں نہیں بولی جاتی. یہ زمانے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. آج سے 20-25 برس پہلے جیسی پنجابی بولی جاتی تھی، آج ویسی پنجابی نہیں بولی جاتی. ہاں سکھ ہیں جو بولتے ہیں ویسی پنجابی تھوڑی بہت، لیکن زبان تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن عربی ایسی زبان ہے جو آج بھی ویسی ہے جیسے 1400 سال پہلے. کیا ہے اس کے پیچھے مقصد؟ اس کے پیچھے مقصد یہ آج کل جو تکلم، وہ تکلم ایسا ہے جو قرآن مجید کے مطابق ہی ہے. وہ عرب جو تکلم میں سلینگ استعمال کرتے ہیں، یہ مختلف قسم کے شارٹ فارمز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی قوم کی عربی تبدیل ہو گئی. تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو عربی آنا ضروری نہیں ہے، آپ کی صرف فہم ہونی چاہیے. فہم ان 4-5 چیزوں میں ہونی چاہیے، اور ان 4-5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ مزدور کی فہم بھی ہے، درزی کی فہم بھی ہے، پڑھے لکھے کی فہم بھی ہے. یعنی ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ان 5 چیزوں میں کسی ایک چیز پہ چلتا ہے، کسی نہ ایک چیز پہ چلتا ہے. بہت سے لوگ نا پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ دوسرے کام میں بڑے ماہر، کاروبار میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی بی ایف بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان، اس کے کئی ایسے گیسٹ اسپیکرز ہیں، کئی ایسے گیسٹ اسپیکرز ہیں جو کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں، لیکن ان کے پاس تجربات ہیں. وہ کیس اسٹڈی بہت جانتے ہیں، ان کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. وہ کیس اسٹڈی جاننے کے بعد دنیا کو پڑھا رہے ہیں، دنیا کو سکھا رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے اوپر. آپ کے صدر میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو لائف سیونگ ڈرگس فروخت کرتے ہیں، یعنی جان بچانے والی دوائیاں، 1.5-2 لاکھ کی دوائیاں. اور کئی ڈاکٹر ایسے جو اس سے مشورہ کرتے ہیں یار یہ پیشنٹ ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اور آپ یقین کیجئے وہ پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان کی نیشنلٹی اس کو بعد میں ملی، اور وہ ان پڑھ آدمی لیکن ڈاکٹر اس سے مشورہ کرتے. تجربہ 50 سال ہو گئے میڈیسن کی فیلڈ کے اندر. 50 اس کو پتہ ہے کہ اس میڈیسن کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو. جو ویکسین ایجاد ہوئی ہے، جو ویکسین سب سے پہلے ایجاد ہوئی، آپ ذرا پتہ کیجئے کہ ویکسین کسی ڈاکٹر نے ایجاد کی تھی. جو ڈاکٹروں کے ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے ایجاد کی ہے. پھر اس کے بعد مختلف ویکسین بنتی گئی، جیسے بھی کورونا ویکسین چل رہی. تو ویکسین جو نفس ویکسین ہے وہ ایسے بندے نے ایجاد کی جو کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. تو علم اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے بکھیرا ہوا ہے. قرآن بھی ایسا علم ہے جو مختلف اذہان میں مختلف چیزیں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کا عربی آنا ضروری نہیں ہے. قرآن فہمی آپ ترجمے سے کر سکتے ہیں، لیکن کسی عالم دین، کسی صحیح پڑھے ہوئے جو کسی نے صحیح پڑھا ہوا ہو، اس کے اپنے عقائد و نظریات ٹھیک ہوں، تو پھر اس سے قرآن سیکھیں. آپ یقین کیجئے آپ وہ چیزیں نکال سکتے ہیں جو مجھ جیسا طالب علم نہیں نکال سکتا، جو ہم جیسے لوگ نہیں نکال سکتے. میں اپنے کئی ایک جاننے والوں کو پڑھاتا ہوں، اور کسی نے 5 پارے پڑھے، کسی نے اپنے مضمون میں کبھی یار گھنٹہ نکالو، 2 گھنٹہ نکالو، ہفتے میں گھنٹہ نکالو، کچھ وقت نکالو قرآن سمجھنے کے لیے. آپ یقین کیجئے وہ انجینئر ہے، آئی ٹی والا ہے، یا سی اے فائنانس ہے، جو دنیاوی عہدوں میں، جو وہ لوگ یہاں سے پڑھ کے سمجھ کے جب وہ مجھے ایکسپلین کرتے ہیں، آپ یقین کریں میرا دماغ کئی دفعہ باؤنس ہو جاتا ہے کہ
اتنا اچھا انہوں نے سمجھا ہے، اتنا بہترین سمجھا کیونکہ ان کی نظر دنیا کے اوپر. تو قرآن سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن اللہ نے بالکل ایسے بنایا جیسے ہمارے دماغ ہیں، ہمارے دماغ کے مطابق بنایا ہے. اس کو ہم نے صرف ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ یار یہ تو بہت مشکل قسم کی چیز ہے، مولوی سب کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں. قرآن میں یہ 5 مضمون ہیں، آپ سے ان سے بھی پوچھتے ہیں. احکامات ہیں، احکامات میں لوگوں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، احکامات آپ لوگ آدمی کا کام نہیں. باقی 4 چیزیں ہم سب کے لیے. احکام صرف فقہا کے لیے جو کہ قرآن مجید سے مسائل اخذ کر سکتے ہیں، ان کو ایک ملغہ ہوتا ہے، اصول پتہ ہوتے ہیں. باقی 4 چیزیں سب کے لیے. آخرت کی آیات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی وعید اور عذاب ہیں. اس کے لیے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کی، تو اس کو سمجھیں جی. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے اور 3 واقعات وہاں پیش آئے. کل میں نے ذکر کر دیا، آج تھوڑا اجمالاً ذکر کر دوں. حضرت موسیٰ نے طے کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی تمام شرائط مانوں گا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے. جب وہ چلے ہیں تو کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر نے کشتی کو توڑ دیا. یہاں حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے کشتی کیوں توڑی؟ فرمایا کہ میں نے تجھے بولا تھا نا آگے سے بات نہیں کرنی. پھر اگلی مرتبہ آئے اور ایک بچے کو قتل کر دیا. یہاں حضرت موسیٰ نے کلام کیا. اور پھر تیسری جگہ پر ایک دیوار سیدھی کی اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھی آپ اس کی اجرت لے سکتے تھے. تو یہ 3 سیکشن ہوئے. یہ 3 سیکشن ہوئے. اس میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ واقعہ یاد ہے نا آپ حضرت؟ نہیں یاد تو انشاءاللہ تھوڑا بہت تذکرہ ہو جائے گا اس میں. دیکھیں جی، علم کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جس کو آپ نے بڑا بنایا ہے اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے جو لہجہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، طالب علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. بھلے سے آپ زوم میٹنگ کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں یا بھلے سے کسی آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ استاد کو آپ کا انتظار کرنا پڑے. آپ کو چاہیے کہ آپ استاد کا انتظار کریں. سمجھے؟ ہمیں استاد کا انتظار کرنا ہے، استاد کو ہمارا انتظار نہیں کرنا. بہت سے لوگ جیسے بڑے علماء آ رہے ہیں کسی موقع پر، اور ایسا ہوا ہمارے کئی بزرگ حضرات تشریف لائے. آنے کا وقت تھا 12 بجے، ان کو تاخیر ہوگی، ٹریفک میں اسٹک ہو گیا، کچھ بھی ہوا اور 12:30 ہو گئے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مولویوں کو وقت کی پابندی نہیں. لوگ ہیں بڑے بزرگ بنے ہوئے لیکن ان کو وقت کی پابندی نہیں. ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جو فوری طور پر کسی دوسرے کے لیے نرم رویہ نہیں رکھتا، خاص طور پہ اپنے بڑوں کے لیے. تو ایسے شخص کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہو پاتا. تراویح کے موقع پہ صحابہ کرام پوری رات بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رہے، لیکن کسی صحابی نے کوئی بات نہیں کی. چنانچہ یہ جو اپنے اندر مادہ کامنٹ دینے کا ہے، اس کامنٹ دینے کے مادے کو اپنے بڑوں کے لیے استعمال نہ کریں. سمجھ رہے جی؟ یہ ایک بڑا اہم سبق ہے. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کامنٹ کر رہا ہے، اپنے دل میں کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی کامنٹ ہوں گے. اپنے بڑوں کے بارے میں کامنٹ نہ کیا کریں. جو آپ کے علم میں بڑے ہیں، جو آپ کے دین میں بڑے ہیں، جو آپ کی عقل میں بڑے ہیں، جو آپ کے فہم اور سمجھ میں بڑے ہیں، وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر چھوٹا ہر بڑا اپنی معلومات کے مطابق کامنٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا تباہی مچ رہی ہے. ٹویٹر کے اوپر ہر بندہ کامنٹ دے رہا ہے. بھائی میری کیا اوقات ہے کہ میں شیخ الاسلام اور فلاں اور فلاں اور فلاں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، شیخ الاسلام فلاں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کامنٹ دینا شروع کر دوں؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں ان لوگوں جنہوں نے زندگی میں ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کیا ان کے بارے میں کامنٹ دے رہا ہوں؟ البرکت مع اکابرکم، آپ کے اکابرین کے ساتھ برکت ہے. آپ اپنے بڑوں کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کی برکات حاصل ہوگی، ورنہ برکات حاصل نہیں ہوگی. اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو ایک پہلا سبق ہمیں اس واقعے سے ملا ہے کہ اپنے بڑوں کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا. سمجھ رہے میری بات؟
چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وہ کسی اور چیز میں، اپنے بڑوں کے اوپر نیگیٹو کمنٹ نہیں، یہ آپ کو برباد کر دے، آپ کی ذہنیت کو برباد کر دے، تابع ہو کے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے هل اتبعك على ان تعلمني، هل اتبعك، مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے کس بات پر؟ علی، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ میں آپ سے یہ کہوں علی ان تعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں۔ یعنی سیکھنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کسی کے پیچھے لگا سکتا ہے، کسی کے پیچھے لگا سکتا ہے، شرط ہے وہ علم کا ماہر ہونا چاہیے، اس کے علم کی مہارت کنفرم ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ خدا عارف اللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فارسی میں مثنوی کی جو مثنوی ہے اس کی شرح لکھی، اس کی تشریح کی ہے، لیکن حضرت کے جو فارسی کے استاد تھے وہ اتنا تیز بولتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ شاگردوں نے، دوسرے ساتھیوں نے کمپلین کیا، حضرت نے منع کر دیا، میں کمپلین اپنے استاد کے بارے میں نہیں کروں گا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے وہ سکھایا کہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت کے فارسی کے اشعار ایسے جیسے لوگ سمجھتے مولانا روم کے ہیں، تو اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں۔ بیوی کا بڑا اس کا شوہر ہوتا ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کا ادب کرے، اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے اپنے والد کا ادب کرے، والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی عزت کرے۔ دیکھو ایک اتنا بڑا مضمون ہے، اتنا بڑا مضمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کا اپنی امت سے اخراج کر دیا، اتنی بڑی وعید شاید کہیں اور نہ ہو۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، اور جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، جو بھی ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو اپنے ماں باپ کا ہی ادب نہ کرے اور وہ خود کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، الحمدللہ اعتکاف کروں، الحمدللہ مسجد بنوا لوں، الحمدللہ مدرسہ بنا لوں، ارے جو مرضی بنا لے، جو مرضی بنا لے، فلیس منا، پیارے پیغمبر کہتے تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہمارا نہیں ہے۔ نعرے لگاؤ نعرے رسالت کے، اور جناب میں تو جان دینے کو تیار ہوں، اپنے بڑوں کا ادب اگر نہیں کرتے ہو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کر کے دکھایا کیا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، انک لن تستطیع، آپ نہیں صبر کر سکتے آپ، اور کیا ہے؟ وکیف تصبر علی ما لم تحب به القرآن، آپ کو آتی نہیں کچھ، آپ کو کچھ نہیں آتا، نکملے ہو، آگے سے کیا کریں؟ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، لہجہ سخت، یہاں سے لہجہ نرم، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بس آپ مجھے رکھ لیں، ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ جو کریں گے میں ہاں کروں گا، آپ جو کریں گے میں یس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر یہی چیز اولاد اپنے باپ کے سامنے کہہ دے، یہی چیز اولاد اپنی ماں کے سامنے کہہ دے، یہی چیز بیوی اپنے شوہر کے سامنے کہہ دے، اب یقین کیجئے ہمارے معاشرے میں جو تباہی مچی ہے بہت مشکل ہے کہ وہ تباہی باقی رہے۔ صرف اتنی سی بات اگر ہمارے معاشرے میں دیندار بچیاں، دیندار، یعنی ایسی پریشان کہ میرا گلوز نہیں مل رہا، رات 3 بجے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، میں گلوز کے بغیر چلی گئی اور 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک روئی کہ میرے ہاتھ کو کسی نے دیکھ لیا نامحرم نے، اس بات پہ 2-3 گھنٹے روئی، لیکن اپنے شوہر کی عزت کرنے کو تیار ہے۔ جی میرے شوہر کے موبائل میں فلاں چیز ہے، میرے شوہر کے موبائل میں فلاں گند ہے، آپ شوہر کی کیسے عزت کرو گی؟ یعنی ایک دستانہ جو اترنا جائز ہے، عورت کے اگر ہاتھ کھلے میں تو جائز ہے، میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ پہ گلوز پہنے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے، ہاتھ پہ بھی نہ پڑے، لیکن اتنا دین کا پاس رکھنے والے اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ میں ایک واقعہ مثال کے طور پہ سنا رہا ہوں، میرے سینے میں ایسے سینکڑوں واقعات دفن ہیں، بڑی دیندار بچیاں شوہر کی عزت نہیں کرتی، بہت دیندار لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ جھگڑا ان کو کیا آتا ہے،
ہم سے پوچھو، ہم نے جو دیکھا ہے دنیا میں، یہ تو بزرگ ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا تھا؟ جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہم سے پوچھو، ہم بتائیں۔ اس کو حقیر سمجھ، اس کو کمتر سمجھ رہے، کم علم سمجھ رہے، بے وقوف سمجھ رہے۔ کسی کو بے وقوف سمجھنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیسے وضاحت صاف بتا، فلیس منا، ہمارا نہیں ہے، نہیں ہمارا۔ کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جائے؟ دیکھو کتنا بڑا سبق سیکھا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے شرط لگائی۔ شرط لگانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ بول رہے کیا بول اقرقتها لتغرق اهلها، آپ تو ڈبو دیں گے سب، آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا لہجہ سخت ہوا، الم اقل انک لن تستطیع، انک لن تستطیع، آپ نہیں، میں تجھے کہا نہیں تھا؟ لہجہ اور سخت۔ جب لہجہ اور سخت ہوا تو حضرت موسیٰ کا لہجہ اور نرم ہو گیا۔ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، مجھے معاف کر دے، بھول گیا۔ پہلے کہتے آپ کی بات مان، اب ہاتھ جوڑنے لگے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی اپنے بڑوں کے سامنے صحیح بات پر آپ نے ٹوکا ہے لیکن بڑا نہیں مان رہا، آپ معافی مانگیں، اب غلطی ہوگی، میں غلطی کروں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے تو غلطی نہیں کی، میں تو ٹھیک کیا۔ ایسے عقل مند لوگوں کی دین میں ضرورت نہیں ہے، ایسے عقل مند لوگ دین میں نہیں چلتے۔ سیاست کے اندر بڑی عقل آتی ہے، معاملہ فہمی میں بڑی عقل آتی ہے، بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں بڑی عقل آتی ہے، نئی نئی شادی ہو اس وقت بڑی عقل آتی ہے، وہ اس ساری عقل کو دبا دیتے ہیں۔ ارے مجھے بتاؤ، بچہ بیمار ہے، رات 3 بجے ہے اور وہ رو رہا ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ رات 3 بجے سونے کا وقت ہے، اصول یہی ہے کہ اس وقت سویا جائے، اللہ نے رات نیند کے لیے بنائی ہے، ایسے ہی کریں گے؟ کون صاحب دل ایسے کرے گا؟ جائیں گے نا اسپتال، لے کے جائیں گے رات 3 بجے۔ اب نہیں دیکھیں گے سونے کا وقت ہے یا جاگنے کا وقت، یہاں عقل مر جاتی ہے جب محبت آتی ہے۔ جب محبت آتی ہے تو عقل پہ استری پھیرو، ختم، عقل کو جلا کے راکھ کر دو۔ جب بڑوں کی بات سامنے آ جائے تو آپ عقل کو ٹھنڈے لیں، معاف کرنا چاہیے، غلطی ہوئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے غلطی کی، حضرت موسیٰ کا عمل تو قرآن کے مطابق ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، لیکن جب بڑے نے کہہ دیا جی اس سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کرنا، لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے جب حضرت خضر نے بچے کو قتل کیا ہے تو یہاں حضرت موسیٰ کو یاد تھا لیکن تابع شریعت ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کے کہا اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس۔ حضرت خضر نے دوبارہ کہا اور لہجہ سخت ہوا، الم اقل لک، تجھے بولا تھا میں نے، یہ ہے اس قدر، تجھے بولا تھا میں نے، تو نہیں روک سکتا میرے ساتھ۔ پہلے میں نے آپ سے بولا تھا، پہلے لک کا لفظ نہیں تھا، الم اقل انک لن تستطیع، اور یہاں پہ آیا الم اقل لک انک لن تستطیع، میں الم اقل لک، تجھے میں نے بولا تھا، الم اقل لک، تجھے بولا نہیں تھا، پھر کہا انک لن، پہلے تھا انک لن تستطیع، یہاں کے نہیں، تجھے میں نے بولا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹک سکتے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کے لہجے میں اور تھا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میں نے غلطی کر دی ہے، لیکن اب اگلی مرتبہ غلطی کروں تو آپ مجھے نکال دیجیے گا، اگلی دفعہ غلطی کروں تو مجھے نکال دینا، اور جب تیسری مرتبہ غلطی کی تو کہا گا میرا تو نہیں ہوا، میں اب تیرا اعتراض ہو رہا ہے۔ اسے سمجھ میں آیا کہ جو آپ کے ماتحت آدمی ہے اس کو کچھ نہ کچھ موقع دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلی غلطی کے اوپر آپ اس کو 10-15 گالیاں دے دیں، پہلی غلطی کے اوپر آپ اس کی تنخواہ کاٹ دیں، اور اس کو مناسب تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دو یار کوئی سمجھ جائے گا، ایسی نرمی بھی پسندیدہ نہیں ہے، ایسی نرمی کو اللہ نے قطعاً پسند نہیں کیا، اور ایسی سختی کو بھی اللہ نے قطعاً پسند نہیں کیا کہ آپ آر یا پاس چلو بس نکل جاؤ، نہیں، اس کو موقع دینا چاہیے، جو آپ کا ماتحت ہے، جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، اس کو موقع دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، ہمارے یہاں میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوا، جھگڑا ہوتے ہی 3 طلاق،
3 طلاق، اور مولوی صاحب آپ کوئی گنجائش ہے؟ اس وقت تو غلطی ہوگی، آپ کیسے گنجائش ہے؟ دماغ میں 3 گولیاں مارنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی گنجائش ہے، پھر جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، مستقل زنا کرتے ہیں، اولاد حرامی پیدا ہوتی ہے۔ 1400 سال تک شریعت کا یہ مسئلہ پکا رہا کہ 3 طلاق ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، الگ ہونے کے لیے 1 طلاق کافی ہے، 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، کبھی کبھی لوگوں کو بتایا کریں، اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو 1 طلاق کافی ہے، دوسری طلاق نہ لکھو نہ زبان سے ادا کرو۔ قطعاً طلاق کا لفظ تو زبان پہ لانا ہے ہی نہیں، بڑے سوچ کے سمجھ کے پتہ چل رہا ہے کہ عورت تیار ہونے کہنے کو تیار نہیں ہے، ویسا مسئلہ ہے، ہاں پھر طلاق کا لفظ زبان پہ لیں، ورنہ طلاق کا لفظ زبان پر نہ لائیں، قطعاً نہ لے کر آئیں۔ میں ایسے 82 لوگوں کو جانتا ہوں جو طلاق کے باوجود ساتھ رہ رہے ہیں، مستقل زنا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ علماء نے اس کی 2 تعویل بتائی، ایک تعویل یہ کہ طلاق دینے کے باوجود ساتھ رہ رہے ہوں گے، طلاق دے کر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کہیں گے چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، بولیو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، اس سے آگے آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ عورت، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم نے طلاق فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہارے لیے حلال، واضح لکھ دیا قرآن۔ اب ایسی بولنے کی باتیں، ہم اتنا قرآن سے دور ہو گئے تو سمجھیے ذرا، یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو چانس دینا ہی نہیں چاہتے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو چانس دیں، بار بار موقع دیں۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے 3 مواقع دیے، جب اتنے بڑے پیغمبر ہو کے 3 مواقع دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز تھی 3 موقع دینے کی۔ ہمارے لیے تو 10 موقع بھی دے سکتے ہیں، 5 موقع بھی دے سکتے ہیں، جو مشائخ سے مشورہ کر کے بات سمجھ میں آئے۔ ایسے معاملات کو جی میں تو بس وائنڈ اپ کروں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے جی؟ تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ مکمل ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء کی رائے جو بحر محیط میں ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ اور انتقال ہونے والوں کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور صبح اٹھ کے آپ نے فرمایا ابھی قرۂ ارض پر جو لوگ موجود ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت تک زندہ بھی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 سال کے اندر حضرت خضر کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس حدیث کا مطلب ایک زمانہ بتانا تھا، یہ نہیں بتانا تھا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، جو کوئی بھی ہے زمین پہ وہ مر جائے گا، یہ مقصد نہیں تھا۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے نا، وہ تو ابھی تک زندہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہے تو حضرت خضر بھی مستثنا ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تو حضرت خضر کسی اور عالم میں تھا، کیونکہ حضرت خضر کے بارے میں بڑے عجائب و غرائب، بڑی عجیب باتیں ہیں، کبھی موقع ہوا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ حضرت خضر کے بارے میں ہمارے بیشتر علماء، کئی بزرگان دین جن کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہیں، کئی مکاشفات ہیں جس میں حضرت خضر علیہ السلام سے بات چیت ہوئی۔ ہمارے اکابرین میں پچھلے سال انتقال ہوا، حضرت ایک بزرگ ہیں فرماتے تھے کہ میں نے بڑی زور سے یہ نظریہ بیان کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہوا تو خواب میں مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، مجھے بڑے غصے ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے اکابرین میں کون ہے جو کہتے ہیں حضرت خضر کا انتقال ہوا؟ تمہارے اساتذہ میں کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا؟ کہتے نہیں، ہمارے اساتذہ میں تو نہیں ہے۔ تو پھر تم یہ نظریہ کیوں رکھتے ہو؟ اس نظریے کو واپس لو اور ہماری جلد ملاقات ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اپنی ملاقات کے قصے سنائے
تفسیر بحر محیط کے اندر بہت سے واقعات لکھے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے بزرگان دین کی، کئی بزرگان دین کی ملاقات ہوئی اور بہت سی چیزیں حضرت خضر علیہ السلام کی امت کے سامنے آئی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کے وقت آپ کی میت مبارک رکھی ہوئی ہے غسل دے کر، تو صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہوئے تو ایک بالکل سیاہ داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کا رومال ڈالا ہوا تھا وہ آیا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب مبارک سے کپڑا ہٹایا اور چند کلمات عربی کے پڑھے، بڑی تفصیلی کلمات ہیں وہ پڑھے، تو وہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو تعزیت کی اور تعزیت کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کبھی یہ کون ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ باقاعدہ روایات میں ہے کہ دجال جب مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ایک نوجوان اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ نوجوان حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن حضرت علی کے انتقال کے وقت حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مواقع ہیں جہاں جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونا امت کے کئی مقتدر لوگوں سے ثابت ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میرے اپنے استاد مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد ہیں، ان کے بے شمار باتیں میرے سامنے آئی، خود کئی مرتبہ استاد جی کی اپنی زبان سے نکلا، جس سے مجھے نظر آیا کہ استاد جی کے حضرت خضر علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہوئی، اور ہمارے اکابرین میں بہت سے بزرگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہماری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ جو اختلاف لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اس کا ایک حل نکالا ہے، وہ حل یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے مکاشفہ میں لکھا ہے، مکاشفہ ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات کو اللہ نے ایسی توجہ، ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ عالم بالا تک رسائی رکھتے ہیں، ارزافات تک رسائی رکھتے ہیں، یعنی بعض کیفیات ان کی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے، یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جو ذکر کرتا ہے نا پابندی کے ساتھ، جو اللہ کو پابندی کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کے اوپر بعض کیفیات گزرتی ہیں، جس کو کیفیات کا چسکا لگ جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس کیفیات میں ایک کیفیت مکاشفے کی ہے، جب انسان کے سامنے عالم بالا کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چبھی وقت بہت نکل رہا ہے لیکن میں اس واقعے کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اس میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں مرغا صبح صبح بانگ دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، یہ کیسے دیتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیب فإنه يؤخذ للصلاة، مرغے کو برا بھلا مت کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مرغا بعض مرتبہ فرشتہ دیکھتا ہے، اور فرشتہ دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو وہ اذان دیتا ہے، بعض روایت میں ایسا ہے۔ جب مرغے کی آنکھ کے اوپر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہماری آنکھ 3 ڈائمینشن دیکھتی ہے، 3 ڈائمینشن مادے کو دیکھتی ہے، لیکن مرغے کی آنکھ 3 ڈائمینشن سے بھی کچھ اوپر دیکھتی ہے، 4 ڈائمینشن تک دیکھ سکتی ہے۔ چنانچہ کچھ ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ 4 ڈائمینشن کے، جیسے آکسیجن ہمارے اندر جا رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، سب مانتے جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے لیکن کوئی دکھا سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ 3 ڈائمینشن سے بالا تر ہے وہ 4 ڈائمینشن میں جاتی ہے، تو پھر جا کے 4 ڈائمینشن پہ جا کے مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وجہ سے آزان دیتا ہے۔ گدھا اسی طریقے سے کچھ مرتبے 4 ڈائمینشن کے اندر جنات کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کو دیکھو تو لاہور پڑھ لیا کرو، جب گدھا جو ہے وہ ڈھینچو ڈھینچو کرے، جب وہ گدھا آواز نکالے تو لاہور پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ اس کی 4 ڈائمینشن اس لحاظ سے کہ وہ شیطانی چیزیں دیکھتا ہے، اور مرغے کے 4 ڈائمینشن اس لحاظ سے کہ روحانی چیزیں دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور سائنس کی تحقیق ہے کہ انسان 11 ڈائمینشن تک جا سکتا ہے، 11 ڈائمینشن تک انسان جا سکتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی 11 ڈائمینشن کھل جاتی ہیں، وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا ہے، وہ آسمانوں پہ بھی ایک لمحے میں جا سکتا ہے، زمین کی تہ میں بھی ایک لمحے میں جا سکتا ہے۔ ابھی تو ہم صرف 3 ڈائمینشن پہ کام کرتے ہیں، ہم دیوار سے پار نہیں جا سکتے، دروازہ ہونا چاہیے، دیوار سے پار ہم نہیں جا سکتے، دیوار سے پار ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب اس آنکھ کا پردہ اللہ ہٹا دیتے ہیں تو دیوار کے پار کیا، اس کو یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو دیکھے گا، یہاں سے بیٹھ کے سب کچھ دیکھے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں مکاشفہ ہوتا ہے، انسان آسمانوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، بھی کیسے کر لیتا ہے؟
آپ یہاں سے امریکہ تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے، ویسے مکاشفہ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مکاشفہ کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے بات کی، حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور حضرت الیاس کو یہ طاقت دی ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور انسانی شکل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں گروہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی عقیدے کا واسطہ نہیں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن ایک معلومات کی حد تک، ان باتوں کی حد تک بس یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تھوڑا سا اپنے اجمال کے ساتھ مکمل ہوا، ساری تفصیل تو ہم نہیں بتا سکتے۔ انشاءاللہ ہفتے کو ہم اگلا باب جو ذوالقرنین کے حوالے سے یا کوئی اور انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، قرآن کی سچی سمجھ و فہم ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جہاں بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے سننے کو، بیٹھ جانے کو، کہ قرآن کے لیے وقت دینے کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی